ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اپنے اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ اچھوں کی صحبت، نیکوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی، اور بروں کی صحبت سے بڑے بڑے اچھے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی صحبت کے بڑے فوائد ہیں، اس لیے تو کیا خوب کہا، یک زمانہ صحبت با اولیاء۔ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ اور ایک گھڑی گزری ہوئی بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، وہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک دن یہی قول حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے عرض کر کے اپنے دل میں پائے جانے والے وسوسے کا اظہار کیا۔ فرمایا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت ایک لمحے کی 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل؟ اگر اکیلا 100 سال ہوتا پھر بھی ماننے میں آتا کہ ہو سکتا ہے وہ ریاکاری والی عبادت ہو، لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھو تو میں یوں کہتا ہوں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1000 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ والوں کی صحبت میں چند گھڑیاں گزارنا یہ 1000 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ بسا اوقات انسان کو عبادت میں وہ چیز دستیاب نہیں ہوتی جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر لمحوں میں انسان کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی۔ چنانچہ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، صحبت سچوں کی صحبت اختیار کر لو۔ دیکھو صحابہ کرام، صحابہ یہ بھی صحبت سے ہے۔ جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی تھوڑی دیر کی، صرف اس صحبت کی برکت سے اللہ جل شانہ نے اس کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ چاہے ساری دنیا کے جمع ہو جائیں، جنہیں پیارے نبی کی ایمان کی حالت میں یہ صحبت نہیں ملی، ان کو اگر اکٹھا ایک جگہ ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے تو جس کو صحبت ملی ہے اس کا مقام ان سب سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ۔ صحبت میں یہ تاثیر ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت کتنی اختیار کرنی چاہیے؟ اللہ کا حکم ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت اختیار کر لو، اللہ والوں کی مجلس اختیار کر لو۔ کتنی اختیار کریں؟ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ یہ سوال اٹھاتے کہ اللہ والوں کی کتنی صحبت اختیار کریں، اور خود ہی جواب دیتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم، اللہ والوں کی صحبت میں اتنی دیر رہو یہاں تک کہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ۔ جیسے دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی کی صحبت میں آئے، جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تو آپ کی صحبت کی وجہ سے ایسا رنگ چڑھا کہ مدینہ والوں کے لیے فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ ان میں پیارے نبی کون ہے، نبی کا غلام کون ہے۔ چنانچہ وہ بڑھ کے صدیق اکبر سے مصافحہ کر رہے۔ تو صحبت شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کا راستہ، یعنی جو نفس ہے انسان کے اندر، نفس کا مقابلہ کرنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن یہ مشکل کام اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے صرف آسان نہیں بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے کہ انسان سر سجدے میں رکھتا ہے، مزہ آتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لطف آتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، وہ اللہ کا نام لیتا ہے، مزہ آتا ہے۔ کیسا پیارا جملہ کہا مولانا روم رحمہ اللہ تعالی نے، اللہ اللہ اینچ شیری نستدام، شیر و شکر میں شود جانم تمام۔ اللہ اللہ کتنا میٹھا نام ہے کہ جس کو کہتے ہی سارا بدن کا انگ انگ شیر و شکر بن جاتا ہے۔